موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جان چھڑانا ممکن ہی نہیں ہے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی اور ان پر بھی واقع ہوگی. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے اور دنیا میں آخرت کی تیاری میں لگ جائے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے انجوائے کرے بس. اس سے زیادہ دنیا کو فری کرانے کی کوشش نہ کرے. جو زیادہ دنیا کو فری کرائے گا ڈپریشن میں جائے گا. وہ کیوں ڈپریشن میں جائے گا؟ دنیا اس محبوبہ کی طرح ہے جس کو آپ بہت فری کرا رہے ہیں لیکن وہ ٹائم پاس کر رہی ہے آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو ایسی معشوقہ مل جائے کہ آپ دل دے بیٹھے اور وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہو, اسے جیسے ہی آپ سے اچھا نظر آیا وہ آپ کو چھوڑ کے وہاں چلی جائے, تو وہ محبوبہ ڈپریشن ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ تو اب دنیا کیا کرتی ہے, آپ جب جوان ہوتے ہو آپ کو عیاشی کراتی ہے, بڑی رنگینیاں دکھاتی ہے. یہ آہستہ آہستہ اس کو جوان لوگ نظر آتے ہیں, آپ ایکسپائر ہونا شروع, تو وہ آپ کو ٹاٹا کر کے جانے لگتی ہے. پھر آپ کھانستے بھی ہیں, پھر کبھی کمر میں درد, کبھی گھٹنے میں درد, پھر ہوتے ہوتے کمر جھکنا شروع, پھر کرسی پہ آ گئے, پھر کرسی سے بھی گئے. اور اتنے مسائل ہیں بڑھاپے کے, اتنے مسائل ہیں کہ مسائل ہی مسائل. اونچا سننا شروع کر دیا, نظر نہیں آ رہا, بولا نہیں جا رہا. میں اپنا 11 سال پرانا بیان سن رہا تھا 20 رکعت تراویح پہ, میں نے ریکارڈ کرایا تھا ریفرنس کے ساتھ. میں نے کہا یار کیا ٹائٹ آواز تھی یار اس وقت, تو گلا ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری آواز ایسی خاندانی آواز تھی, ابھی بھی ہے لیکن گلا بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. بہرحال یہ بڑھاپا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, جوانی میں کیوں نہیں بیٹھا رہتا تھا. تو کیا ہے یہ آہستہ 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 آہستہ, یہ جو سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن ہوتی ہے نا, یہ ایکٹروں کو ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, جو ایکٹر لوگ ہیں نا جن کی زندگی شو بازیوں میں گزری ہوتی ہے, سب سے زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس میں وہ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی تو پرسنالٹی اور جو ان کی شخصیت ہے وہ اسی چیز پہ تو لوگ محبت کرتے تھے کہ وہ ہینڈسم ہیں اور خوبصورت ہیں. جب وہ ظاہر ہے کب تک ہینڈسم رہے گا بھائی؟ تو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کرا لیتے ہیں چہرے کو, بھائی جو مرضی کرا لو, بڑھاپے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. استری کر لو منہ کے اوپر, ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں گی. اچھی والی استری کر لو, لیکن کب تک؟ بڑھاپا بتا دیتا ہے کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے. تو سب سے زیادہ جو گلوکار طبقہ ہے, سنگر ہو گئے یا ایکٹر وغیرہ ہو گئے یا ایکٹریسز ہو گئیں, یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں جاتی ہیں, کیونکہ ان کو وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی جو پہلے ملی ہوتی ہے. لوگ جھوٹے منہ سے تعریف تو کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ابھی بھی آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں. وہ سب کو پتا ہوتا ہے پھینک رہا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کیا کر رہی ہے, پھینک رہا ہے. اچھا, ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ میڈیا پہ ان لوگوں کی عزت دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا ہے. بھائی وہ تھوڑی دیر کی عزت ہوتی ہے میڈیا پہ, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, پیسہ بہت اکٹھا کر لیتے ہیں یہ لوگ, لیکن جو آپس کے ریلیشن اور محبت ہے وہ ختم. جو نیک لوگ ہیں, جو گھروں میں بچوں کو دین سکھاتے ہیں, بچے پیدا بھی کرتے ہیں, شادی بھی کرتے ہیں, نسل بھی بڑھاتے ہیں, ان کو بڑھاپے میں صرف اولاد کی طرف سے عزت ملتی ہے. آپ کی اپنی صرف کون ہے؟ اولاد. ماں جتنی بوڑھی ہوگی, باپ جتنا بوڑھا ہوگا اتنا اچھا لگتا ہے, خدا کی قسم. جتنا بوڑھا ہو جائے نا ابا اور زیادہ اس پہ پیار آتا ہے, جتنی بوڑھی ہو جائے اماں اور زیادہ اچھی لگتی ہے, کیونکہ اس میں بچپنا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم تو اپنی دادی کو یاد کرتے ہیں نا کہ ایسی بوڑھی ہو گئی تھی, ایسی ایسی باتیں کرتی رہتی تھی. ہم جب باہر نکلتے تھے نا دادی سے چھپ کے, اچھا بوڑھوں میں پنچایتیں بہت ہوتی ہیں, کدھر جا رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. بوڑھوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے, ہر چیز کی ان کو رپورٹ چاہیے اور سنتے اونچا ہیں. تو ہماری دادی کا کمرہ ہمارے مین گیٹ کے قریب ہی تھا, نکل کے جانے لگتے تو کہاں جا رہے ہو, پھر بتاتے وہاں جا رہے ہیں, تو اونچا سنتی تھی. 2 دفعہ بتاؤ 3 دفعہ آدمی ٹینشن میں آتا. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کرالنگ کرتا ہوا جا رہا تھا, دادی اپنے تخت شاہی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس تخت کے نیچے تہیں وہ پرانے زمانے کا جہیز کا ایک بکسا رکھا ہوا تھا. ایک پاندان ہوا کرتا تھا پہلے ہندوستانی عورتوں کے پاس, کتھا چونا اس میں اتنا سا پان لیا,
وہ لگاتی تھی کتھا چونا لگا کے منہ میں رکھا اور اپنی نیت باندھ لی, یہ کام تھے. اب جو نئی نسل ہے نا یہ بوڑھی ہوگی اللہ کی پناہ ہے. پہلے ان کی زندگیاں نمازوں میں روزے میں اللہ اللہ کرنے میں گزری, تو بڑھاپے میں اسی کام میں وہ انجوائے کرتے تھے, تسبیح نماز. اب جو نئی نسل ہے بوڑھی ہوگی تو اس کو انسٹاگرام پہ اپنی پرانی جوانی کی ویڈیو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. اچھا خیر, ہم کہاں چلے گئے؟ تو ہم کرالنگ کر کے نکلتے تھے, ایسے کر کے نا, کرالنگ کر کے جا رہے ہیں, کرالنگ کر کے آ رہے ہیں. کھانا کھا لیا نہیں کھایا یہ بوڑھیاں کو فکر لگی ہے. تو جس دن ہماری دادی کا انتقال ہوا ہے نا, جو ہم پہ جو قیامت گزری ہے وہ ہم جانتے. گھر ایسا بالکل سونا سونا ہو گیا. تو آپ کو محبت صرف آپ کے اپنوں سے ملتی ہے بڑھاپے میں, اور کوئی بھی بولو نہیں پوچھتا. تو اس لیے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. یہ جو ایکٹر لوگ اور ایکٹریسز ہیں اور یہ جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی دنیا ہے, یہ صرف دیکھنے میں کیا ہے, خوبصورت باغ ہے, باقی اندھیرے ہی اندھیرے. تو اللہ میں دل لگاؤ, اللہ سے دل لگاؤ. جو جس کا اللہ سے دل لگ گیا نا نماز روزے میں, اس کی زندگی اتنی مزے کی ہے, کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے, ہر وقت ہے. وہ تنہائی محسوس ہی نہیں کرتا, وہ بڑھاپے میں بھی تنہائی محسوس نہیں کرے گا. اللہ سے دل لگ گیا اس کا, دعائیں کرے گا, نمازیں پڑھے گا, اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہم نے دیکھا ہے ہماری مسجد میں بوڑھے پہلے سے صف میں آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ ان کو مسجد میں اللہ سے دل لگ گیا ہے. اور میں نے تو جو نمازی بوڑھے ہوتے ہیں نا, ان کو ٹینشن کیا دیکھی ہے, جب بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں یار مسجد نہیں جایا جا رہا, یہ ٹینشن ہو رہی ہے ان کو, مسجد نہیں جایا جا رہا, بس یہ ٹینشن. 105 سال کے بوڑھے تھے یہاں پہ, 105 کیسے, برٹش آرمی میں تھے وہ, تو ابھی تک برطانیہ سے ان کی پینشن آتی تھی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 کی, یہاں رہتے تھے ہمارے پڑوس میں. کتنی عمر تھی؟ 105 سال, اور یہ مستند, اور پینشن ابھی تک برٹش آرمی سے ان کی آتی تھی. تو کیسے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے یہاں, اور تراویاں پوری پڑھتے تھے ہمارے پیچھے. 2007-8 تک پوری تراویاں پڑھتے تھے. ایک دن میں نے کیا کیا, سردے والی آیت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا نا. جب سردے والی آیت پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں تو رکوع میں بھی نیت کی جا سکتی ہے, ورنہ سردے میں ادا ہو ہی جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب سردے والی آیت, حالانکہ حافظ نہیں تھے, مفتی صاحب سردے والی آیت تھی, سردہ کدھر گیا. اتنے بوڑھوں کو پتا تھا کہ سردے والی آیت ہے. ایک دن مجھے کہنے لگے مفتی صاحب کہ سجدے میں بھی چلا جاتا ہوں, کھڑے ہو کے تراویح پڑھ لیتا ہوں, یہ جو بار بار اٹھک بیٹھک ہے یہ اب تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے. 105 سال کی عمر میں رکوع نہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں نا قیام کے لیے, اس قیام میں کیا ہو رہی ہے, پرابلم. میں نے کہا 105 سال میں بھی اگر پرابلم نہیں ہوگی, پھر بھی کر رہے تھے. اور آج 50 سال 40 سال کے نوجوانوں کو دیکھ لو, 25-30 کڑاکے نکلتے ہیں جب وہ سردے سے قیام میں جاتے ہیں. ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کرین لا کے ان کو اٹھانا پڑے گا, اتنے کڑاکے نکل رہے. ایک نوجوان آیا 35 سال کا, کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں سجدے سے اٹھتا ہوں تو کڑک کڑک کی آواز آتی ہے گھٹنے سے. گھٹنے سے کس کی آواز آتی ہے؟ کڑک کڑک کی آواز آتی ہے. میں نے کہا پانی وانی ختم ہو گیا گھٹنے کا, لگ رہا ہے جو گریس ہوتا ہے نا گھٹنے میں, اس کی وجہ سے. ہاں, وہ کہنے لگا میرے گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں. تو مجھے اتنی ہنسی آئی, میرے لیے نماز پڑھانا مشکل ہو گیا. میں نے کہا اس کی عمر دیکھو اور اس کے گھٹنے کیا مار رہے ہیں. کہہ رہے میرے گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں مفتی صاحب. تو پھر مجھے شعر یاد آتا ہے, رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں, پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. تو وہ 105 سال کے بزرگ تہجد بھی پڑھتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ سے تعلق کی برکت. خوش رہتا ہے انسان, اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو دل جوان رہتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب 78 سال کے تھے, ایسے خوش, کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. پھر ان بزرگ کا انتقال کیسے ہوا؟ وضو کے دوران واش روم میں گرے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی, بس پھر وہ ظاہر ہے اب اس عمر میں ہڈی ٹوٹ کے جڑنا, پھر وہ اسی میں ڈیتھ ہوئی. ورنہ اگر وہ گرتے نہیں تو شاید اور نکال. اور یہ بوڑھوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, یہ اکثر واش روم میں پھسل کے گرتے ہیں, تو بوڑھوں کا بڑا خیال کیا کرو. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی ہوا, گرنے سے جو ہے بوڑھوں کے نا یہ کولے کی ہڈی بہت وہ ہلکی وہ ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, گرتے ہیں. بہت واقعات ہوتے ہیں اس میں, بہت زیادہ بوڑھوں کا خیال گھر میں کرنا چاہیے
کہ واش روم میں کوئی ایسی چپلیں ٹائلیں لگی ہوتی ہیں پھسلتی ہیں وہ ٹائلیں, اچھے بھلے لوگ پھسل رہے ہیں آج کل تو اس کا خیال کرنا چاہیے بوڑھوں کے لیے واش روم میں ایسا انتظام ہو کہ وہ پھسلے نہیں, ایسی ٹائلیں نہ ہو. یہ بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. خیر جی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا اگر موت نہ ہوتی تو سارے 2 نمبر ہوتے. صحیح ہے نا, سارے کیا بنے ہوتے, بس یہی دنیا ہے, ہمیشہ رہنا ہے تو ادھر بھی کھا لو ادھر بھی کھا لو, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, پھر پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں بناتے چلے جاتے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ ایک موت بھی لا کے کھڑی کر دی ہے. جب تم دیکھو گے نا اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور حیدری کی مارکیٹیں اور عید کی راتوں میں سجنے والی مارکیٹیں اور رنگ رلیاں, تو قبرستان کے اندھیرے بھی تمہیں نظر آئیں گے کہ جتنا بھی گھوم لو آنا کہاں ہے, ادھر ہی آنا ہے, لیٹنا ادھر ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے سورہ ملک میں کہ تم اس آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو, تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ فرجع البصر کرتین, بار بار اس کائنات میں نظر اٹھا کے دیکھ. ینقلب الیک البصر خاسئا, تیری نظر ذلیل ہو کے واپس لوٹے گی اور تجھے اس کائنات میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو اگر کہے گا نا کہ زمین اتنی زیادہ ڈگری جھکی ہوئی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا, لیکن تیرے سائنسدان رپورٹ پیش کریں گے جتنی ڈگری جھکی ہوئی ہے اس سے زیادہ سوٹیبل نہیں. تو اگر کہے گا اتنی بارش اور زیادہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا, تو محکمہ موسمیات والے جو رپورٹ پیش کریں گے کہیں گے جتنی بارش کی زمین کو ضرورت ہے اتنی ہی برس رہی ہے. ہر چیز میں ایسی زبردست کیلکولیشن ہے. اللہ کہتے ہیں ینقلب الیک البصر, تیری نظر لوٹے گی تھک ہار کے رسوا ہو جائے گی اور تو کہنے پر مجبور ہوگا کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر اللہ نے آسمان میں ستاروں کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, جو لوگ ان تمام نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جب وہ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. یعنی جہنم کی ہولناکی کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. جیسے کسی دہشت گرد جو غصے والا اس کے حوالے آپ کو کر دیا جائے تو کیا کچوبڑ بنائے گا. تو جہنم کو نافرمانوں پہ اتنا غصہ ہوگا کہ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تو اتنا غصہ ہو رہا ہے کہ پھٹ نہ جائے, تو ہلاک نہ ہو جائے, ایسا غضب ہوگا جہنم کا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا, جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنمیوں کا تو جہنم میں جو فرشتے ہیں مامور ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا دنیا میں؟ کسی نے بتایا نہیں تھا؟ اللہ تو ظالم نہیں ہو سکتا کہ اپنے بے گناہ بندوں کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالتا رہے. یا انہیں پہلے اس آگ سے ڈرایا نہ ہو اور معصوموں کو ڈال دے آگ میں, تو کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کیا کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر, کیوں نہیں بھائی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے انکار کر دیا, ہم نے کہا آسمان سے خدا نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بہت سے لوگ گاڈ کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں گاڈ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے. 2-4 دن پہلے, چند دن پہلے یونیورسٹی کے پروفیسر کا ایک ٹک ٹاک پہ وہ کلپ چل رہا تھا, کہہ رہے تھے خدا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا لینا دینا ہم سے, بھائی بنا کے اس نے چھوڑ دیا اور فزکس کے قوانین میں ہم کو چلا دیا, تو بس ٹھیک ہے بنا دیا, کیا کریں بھائی. تو اس کا مطلب وہ جو اللہ ہے اس کا تو کوئی ریلیشن مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں, تو کیوں بنا کے چھوڑ دیا بھائی, اس نے کیا مقصد کیا تھا اس کا. ایویں دنیا میں کوئی عقل مند آدمی ایویں کوئی کام کرتا ہے بھائی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ادھر توجہ رکھیں میری طرف. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا یہ بناؤ, بڑا خوبصورت بنگلہ بنا دیا, کسی نے پوچھا کیوں بنایا, آپ نے کہا ایویں.
بھائی کیا مقصد یار؟ اس بنگلے سے زیادہ حسین کیا ہے؟ یہ کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات جس کی وسعتیں ختم نہیں ہو رہی، اور اس میں اتنا عجیب و غریب انسان، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان پیڑے کھانے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہنے لگے، وہ کہیں گے جہنمی، ما انزل اللہ من شیء، ہم نے کہا تھا کہ خدا نے کچھ بھی آسمان سے نازل نہیں کیا۔ انسانوں کی گائیڈنس کے لیے نہ کوئی پیغمبر آیا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب آئی ہے۔ جب کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، جو بین الاقوامی رولز بنے ہوئے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے۔ خدا کے رولز کیا ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ عدالت اگر خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے، پاکستان میں رہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت، بولو نا اب تو کیا ہو گیا، نہیں کہ یہ شرن خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ہمارا دل چاہے گا شراب پینے کا، ہم پیئیں گے۔ ہمارا دل زنا کو چاہے گا، ہم کریں گے۔ ہمارا دل ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کا چاہے گا تو ہم کریں گے۔ ہمارے بھی اسی طرح رائٹس ہیں جس طرح کس کے رائٹس ہیں؟ باپ اور ماں کے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرج شادی کر کے رہیں یا گرل فرینڈ بنا کے رہیں، یہ ہماری پرسنل لائف ہے، اس میں مولویوں کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ مولویوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک نجی لائف ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے۔ آگے جانا چاہ رہا تھا میں، لیکن اب اچھا نہیں ہے۔ مجھے ہی پسند ہو یا مجھے شی پسند ہو، یہ میری چوائس ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مولوی لوگ تو قرآن کا واقعہ سناتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہی پسند تھے، اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا، ہلاک کر دیا۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، مجھے سخت نفرت ہے تمہارے اس غلیظ اور پلید عمل سے۔ تو آپ سیکولر لوگوں کو بتاؤ، کہیں گے بھائی یہ نجی مسئلہ ہے، یہ ان کی پرسنل لائف، کسی کو پسند ہی۔ اچھا اس سے بڑا جرم یہ کہ آپ ہی ہو اور آپ اپنے آپ کو شی کہنا پسند کر رہے ہو، آپ شی ہو اور اپنے آپ کو ہی کہنا پسند کر رہے ہو۔ تو جب آپ نے خدائی تعلیمات کا انکار کر دیا تو پھر آپ کیا ہو؟ آزاد، جو چاہے کرو آپ۔ ہمارے ایک دوست باہر ملک میں، تو ان کے اسکول میں نا بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تمہاری مرضی، تم شی ہو ہی ہو، خود فیصلہ کرو۔ ایک بچے نے کہا میں بلی ہوں، میں خود فیصلہ کروں گا۔ وہ درد سر بن گیا ماں باپ کے لیے نا، گھر میں آ کے کہہ رہے میں بلی ہوں، میاؤں میاؤں کر رہا ہے۔ باپ پریشان کہ یار کیا مصیبت ہو گئی، کہہ رہے نہیں میں، اور بلیوں والے نا وہ ڈریسنگ کر کے وہ سارے اسٹائل بنا کے وہ گھوم رہا ہے۔ میری مرضی، میری نجی زندگی ہے، میں اگر بلی ہوں تو میں کیا ہوں؟ اس کے ابا نے اس کا علاج کیسے کیا؟ اس کو ٹیبل پہ کھانے سے ہٹا دیا، بولا بلی وہاں بیٹھ کے کھاتی ہے، یہاں بیٹھ کے اور چھیچڑے وچھڑے لا کے اس کے سامنے رکھتی ہے، تو یہی کھائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے اس دن سے وہ جو بھی تھا، منا تھا، پپو تھا، جو بھی تھا، بن گیا الحمدللہ۔ تو وہ کہتے تھے ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ بھائی ہم آزاد ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے، انسان کو میں نے بنایا اور اس کو ہدایت نہیں دی۔ دیکھو جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی نیچر کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کو سوچنے کے لیے۔ انسان کے پاس دماغ ہے، اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اگر اسے ہدایت نہ ملے یہ تو درندہ بن جائے۔ دیکھو اس کی ایک مثال، یہ مثال میں نے اپنے والد سے سنی ہے، بہت دفعہ بیان میں بتاتا ہوں میں۔ میرے والد صاحب ایک مثال دیتے تھے، دیکھو بچہ جب شیر کا بچہ پیدا ہوگا نا، فوراً دودھ پیے گا، آپ اس کے سامنے گھاس رکھو گے نہیں کھائے گا، آگ کا انگارہ رکھو گے نہیں ہاتھ ڈالے گا۔ لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آگ کا انگارہ رکھ دو اس میں ہاتھ مار دے گا اور منہ میں بھی ڈال دے گا، کچھ بھی رکھو، گند بھی رکھ دو گے اٹھا کے منہ کھانا شروع کرے گا۔ حالانکہ ذہین کون ہے، شیر کا بچہ یا انسان کا بچہ؟ ادھر میری طرف توجہ، شیر کا بچہ زیادہ ذہین ہے یا انسان کا بچہ؟ لیکن شیر کے بچے کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے، پھر بھی ماں باپ اس کو بتاتے ہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ اس کی علامت ہے کہ بھائی ذہین تو ہے، اس ذہین ہونے کی وجہ سے ہی اس کو ضرورت ہے ہدایت کی۔ ذہین لوگوں کا دماغ چلتا ہے، صحیح بھی غلط بھی۔ شیر کا بچے کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے ڈال دیا بھائی تو نے یہی کھانا ہے۔ انسان کا بچہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یہ انگارے کی طرح کیا چیز چمک رہی ہے، بھائی کوئلہ ہوگا وہ گرم انگارہ، وہ کہے گا یہ بڑا جھنجھنا ٹائپ کا لگ رہا ہے، ٹرائی کر کے دیکھو۔
وہ ٹرائی کے چکر میں اپنی زبان جلا دے گا. شیر نشہ نہیں کرتا, گدھے نشے نہیں کرتے, انسان ٹرائی مارتا ہے کہ یار ایک دفعہ ہم, بھائی کسی کی گھڑی ملی ہے, انسان ٹرائی کرتا ہے کہ یار ہیروئن کا ایک دفعہ چسکا لگا کے دیکھو, یار چھٹا لگا, شراب پی کے دیکھو. تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے, جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے مجرم جن کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ کہے گا کہ فرشتے کہیں گے کیا تمہیں اس جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے آیا, علماء بھی آئے, پیغمبر بھی آئے, آسمانی کتابیں بھی آئیں, لیکن ہم نے کہا ما انزل اللہ من شیء, اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, پھر خود کہیں گے کہ اگر ہم ان پیغمبروں کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لے لیتے, آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے. اسی مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے, اللہ کہے گا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ کتنی عجیب آیت ہے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے, جو چاہے کرتے رہو؟ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے میں اپنے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں, تو وہ 100 انسانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے. وہ ایٹم بم گرا کے دنیا کی ایسی کی تیسی بھی کر سکتا ہے. وہ غزہ کے بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں, کیسا خون کھولتا ہے, رات کو آدمی دیکھے تو نیند غائب, ختم نیند. وہ سب کچھ کرے گا. کیوں؟ جب اس کا یہ خیال ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, کوئی حساب لینے والا. دیکھو جب پتا ہونا کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کی سزا لازمی ملے گی, تو جرائم کتنے کم ہو جاتے ہیں دنیا میں. چور کو پتا ہو میں جو کر رہا ہوں 100% پکڑا جاؤں گا, مجھے سزا ملے گی, کبھی بھی چوری نہیں کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے حساب و کتاب کے دن کا انکار کیا, اس نے ہر جرم کو تمہارے لیے حلال کر دیا, اور سب سے بڑا جرم اس کا آخرت کا انکار ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل, کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لے لیتے, آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ کہتے ہیں